ایک یہ بھائی نے کوشچن کیا کہ آن لائن خرید و فروخت کرنا کیسا ہے، یعنی انٹرنیٹ پر خرید و فروخت کرنا۔ دیکھیں یہ بالکل جائز ہے، اگر آپ ایک طرف ہیں آپ فون پر کسی چیز کا سودا کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ کرتے ہیں تو یہ جائز، لیکن اس میں چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ جس سے آپ خرید رہے ہیں وہ قابل اعتماد شخص یا قابل اعتماد کمپنی ہونی چاہیے، اور یعنی عرصہ دراز سے اس سے کام ہو رہا ہے اور وہ وہاں کی گورنمنٹ نے اس کو باقاعدہ لائسنس بھی جاری کیا ہے، اور آپ بالکل مطمئن ہوں پھر کریں، ورنہ انٹرنیٹ پہ دھوکہ دہی بہت زیادہ ہے۔ بعض اوقات گولڈ کی ویب سائٹس بنائی ہوتی ہیں کہ ہم گولڈ سیل کرتے ہیں، ایک بھی گولڈ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں، صرف پکچرز لگائی ہوئی ہیں، آپ اپنا پیسہ بھیج کر وہ گولڈ پرچیز کر لیتے ہیں، پھر جب ریٹ بڑھتے ہیں وہ آفر کرتے ہیں کہ ہم آپ بھیج دیں آگے، آپ کہتے ہیں بھیج دیں، وہ جتنا پروفٹ بنتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ تو سونا فزیکلی طور پہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور خرید و فروخت چل رہی ہے، اور پھر جب کافی لوگ اعتماد کر کے پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے ہیں، ویب سائٹ بلاک ہو جاتی ہے، بھاگ جاتے ہیں۔ یہ تو روزمرہ کے آپ معاملات دیکھتے رہتے ہیں، تو ایسی کسی کمپنی سے آن لائن سودا جائز نہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے پرچیزنگ کر لی، یہ بالکل جائز تھی انٹرنیٹ کے اوپر، لیکن اگر آگے اس کو آپ سیل آؤٹ کر رہے ہیں تو شرعی قاعدہ یہی ہے کہ جب تک آپ اس مال کو فزیکل طور پہ اپنے قبضے میں نہیں لے لیتے اس کو آگے سیل نہیں کر سکتے۔ تو آپ یہاں سے خرید لیں، پھر جس جگہ آپ نے خریدی ہے وہاں پہ آپ کا کوئی قریبی آدمی ہو، اسے وکیل بالقبض بنا دیں کہ وہاں جا کے فزیکلی طور پہ اس کو اپنے قبضے میں لے۔ اب اگر وہی کمپنی آفر کرتی ہے کہ آپ چاہیں تو کچھ عرصے بعد ہم ہی سیل کر دیں، تو وہ آپ کا وکیل جو ہے، وہ جو وکیل بالقبض تھا، پہلے اس نے صرف قبضے کا وکیل تھا، پھر وکیل بالبیع بن جائے، یعنی آپ کی طرف سے اس کو بیچے، آپ اجازت دے دیں فون پہ کہ بیچ دو، وہ بیچ دے۔ اس طرح فزیکلی طور پہ لینا دینا پایا جانا ضروری ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ سودا جائز نہیں ہوگا۔ یہ کویشچن کیا تھا کہ اگر کسی کے پاس کسی دوست کا کوئی راز ہے جو دوست پسند نہیں کرتا کہ اس کو ظاہر کریں، لیکن اگر ہم اسے چھپاتے ہیں تو دوسروں کے لیے نقصان ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص انٹرنیٹ پر بیٹھ کر بلیک میل کرتا ہے، لوگوں کو الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، یہ راز آپ کے پاس ہے، اور اب دوست سے کہتا ہے دیکھو میرے راز کی حفاظت کرنا، لیکن اگر آپ اس کا راز نہیں ظاہر کرتے یا کوئی روک ٹوک نہیں کرتے ہیں تو وہ اور 50 کو بلیک میل کرے گا، ایسے راز کی حفاظت کا کیا شرعی حکم ہوتا ہے؟ دیکھیں یہاں دو صورتحال ہیں۔ پہلی چیز تو یہ تو کنفرم ہے کہ آپ کو اس سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ دوستی کے قابل نہیں ہے۔ جو مسلمانوں کو اس طرح بیچاروں کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر رہا ہو اور ان کے رازوں کو ان کے سامنے رکھ کر ان سے پیسے اینٹ رہا ہو یا ناجائز اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہو، ایسا شخص یقیناً دوستی کے قابل نہیں ہے۔ اگر آپ اس سے دوستی رکھیں گے، چاہے اس کام میں شامل نہ ہوں، میدان محشر میں آپ کو بھی اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ ایسے لوگوں سے کوسوں دور بھاگیں۔ اگر ان پر سائبر کرائم کے تحت کوئی مقدمہ بنے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام بھی آ جائے اور کئی عرصے تک پھر آپ جیل میں دونوں ساتھ چکی پیستے رہیں، اس لیے دور ہٹنا سب سے بہتر ہوتا۔ سیکنڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا اس راز کو، ایسے راز کو ظاہر کرنا ہم پر واجب ہوتا ہے کہ جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہو، لیکن اسٹیپ وائز۔ سب سے پہلے آپ اس کو پیار محبت سے سمجھائیں یہ کام غلط ہے، چھوڑ دو، وہ نہ مانے، پھر اس سے کوئی بڑے ایسے ہوں جن کے پریشر میں آ کے وہ چھوڑ سکتا ہو، صرف ان کو اطلاع دیں، پھر بھی نہ مانے، پھر اس کو ایکسپوز کر دیں لوگوں کے سامنے تاکہ اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں۔ لیکن اس میں آخری بات بس یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ امید یا یقین ہے کہ اگر میں اس کے راز کو ظاہر کروں گا یہ بڑا خطرناک آدمی ہے، اس کے جو تعلقات ہیں وہ بہت سے آگے لوگوں تک ہیں، کیونکہ اس قسم کے کام کرنے والوں کے تعلقات بہت سے لوگوں سے ہوتے ہیں، اور آپ کو امید ہے کہ اس کے راز کو ظاہر کریں گے تو میں خود پھنس جاؤں گا اور بڑی مصیبتوں میں، ایسی صورت میں قطع تعلق کر کے ہٹ جائیں، راز ظاہر نہ کریں، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے تو شرعاً جائز ہے۔ امید ہے کہ کچھ پہلو میں نے ذکر کیے یہ رہنمائی کے لیے کافی ہوں گے۔